ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا رنگ کالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ غرض کی بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کی اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی بیٹی تیری نکاح میں دے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کی کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں بتا رہی ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی باغے باغے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرمائے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجیے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائے۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاؤ عثمان اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ، 200 اور کچھ 900 یا 1000 ہو گئے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں، کیا باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کے سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئی تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستوں، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول میں نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائے گی۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا،
نہ سواگرات یاد رہی، نہ بیوی کی پہلو میں رات کا لپٹنا یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا اور سوار ہو کر چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرے چھپایا ہوا تھا۔ باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ارے یہ کون ہے؟ چہرے چھپائے ہوئے ہیں، اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دی کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور اس میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا۔ اس کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اے اللہ کی رسول، میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کو بہت پیارے ہو چکے ہیں۔ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں اور روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد اوز پہنچ گیا۔ حضرت بول بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اوز وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے، اس اوز کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اوز کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس اوز پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس عالم تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے عمر پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ایسا اس بات پر، جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا، اس لیے میں نے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہے، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھ گیا اور ان کی پاؤں میں بازیب چن چن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ ابلغو، جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کی منظر پر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سن چکے ہو۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے شدت محبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں حسن بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جذبہ والا دل عطا فرمائے، آمین۔